یہ جو سیاسی لوگ ہیں یہاں پر جو سیاست کرتے ہیں، پرامن سیاسی جدوجہد کرتے ہیں، وہ ماحول اور وہ حکومتیں پھر ان کے خلاف استعمال ہو، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا اور سب کچھ یہ غیر جمہوری طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا اور اسٹیبلشمنٹ کا حوالے کر دیا انہوں نے، اور پھر جو بھی فیصلے ہوئے پھر ہم نے دیکھے، اور یہ معروضی حالات کے مطابق تقریباً تمام علاقوں میں اسی طریقے کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ آپ بلوچستان میں دیکھ لیں، وہاں پر نان اسٹیٹ ایکٹر جس طریقے سے سرگرم ہے، جس طریقے سے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، تو دو چیزیں ہیں، یا تو پھر ریاست اپنی رٹ کھو چکی ہے، اور یا پھر اس میں تو دوسری اور کوئی رائے نہیں ہے کہ وہ انہی کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو ہم ظاہراً دیکھ رہے ہیں وہ تو اس سے بالکل ظاہر ہے کہ وہ انہی کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کے گروپس کے ذریعے، اس طرح کے پراکسیز کے ذریعے آپ ریاست کو چلا نہیں سکتے۔ زبردستی آپ چند عرصے کے لیے کچھ آوازوں کو دبا لیں گے، کسی کی سیاست کو آپ تھوڑا بہت نقصان پہنچا دیں گے، لیکن وہ پھر بڑا وقتی فائدہ آپ کو دیکھیں لانگ ٹرم وہ اس ملک کے لیے بھی پھر نقصان دہ ہوتا ہے اور پورے ریجن کے لیے۔ تو ہم پھر گزارش یہی کریں گے کہ اس طرح کی عوامل کی روک تھام کی ضرورت ہے۔ ریاست اس طریقے سے نہیں چل سکتی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پختونخوا اور ایون بلوچستان کے بھی بہت سے علاقوں میں جس طریقے سے ملیٹنٹس کو پھر سے آباد کیا گیا ہے، اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ یہاں پر جو دنیا میں نئی ایک پراکسی جنگ شروع ہو گئی ہے، اور ہم پھر اس میں ایک جنگی ٹھیکیدار کی حیثیت سے شامل ہو گئے ہیں، اور وہ میں یہ کہوں گا کہ آدھے سے زیادہ شاید پنجاب کے علاوہ باقی سارا پاکستان جو ہے، کیونکہ سندھ میں آپ دیکھ لیں وہاں پر کچے کے ڈاکو کی کیا سچویشن، انہوں نے اپنی ایک ریاست بنا لی ہے۔ پختونخوا میں الگ سے طالبان نے تقریباً بہت سی جگہوں پر اپنی ایک ریاست بنا لی ہے، وہاں پر تو انہوں نے بہت سی جگہوں پر شیڈو گورنمنٹس کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اس طرح بلوچستان میں آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر جس طریقے سے ڈیتھ اسکواڈز اور اس طرح کے مختلف گروپس وہ سرگرم عمل ہے، اور ان کو جس طریقے سے ریاستی پیٹرونیج حاصل ہے، ان کی سپورٹ حاصل ہے، تو یہ تو مطلب اس طریقے سے ان پراکسیز کے ذریعے تو ریاست کو وہ کب تک چلائیں گے، کب تک وہ ان سیاسی آوازوں کو دبانے کی کوشش کریں گے۔ 75 سال سے یہی پریکٹس جاری رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن نہ ان سیاسی آوازوں کو دبایا جا سکا ہے اور نہ ان آوازوں کو مٹھایا جا سکا ہے۔ یہ جو تاریخ ہے کتنی لمبی تاریخ ہے، لیکن ابھی تک وہ میدان پہ کھڑے ہیں اور وہ اپنے عوام کے حقوق کے لیے وہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں مختلف ملک کے مختلف حصوں میں جہاں بھی اس طرح کے حالات بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ کبھی لوگوں کی آوازوں کو دبا نہیں سکے۔ پھر دیکھیں نا، الیکشن کا ماحول آ رہا ہے اور آپ زبردستی ایک ایسا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چند سیاسی قوتوں کو آپ آئسولیٹ کرو، اور وہ سیاسی قوتیں جو انڈیجنس تھے، جو وہی اسی مٹی سے جو انجینئرنگ کے ذریعے نہیں بنائی گئی، جو خودرو سیاسی قوتیں ہیں، تو وہ ان کو روکنے کا جتنا بھی عمل ہوگا وہ انتہائی نقصان دہ ہوگا۔ اور میرے خیال میں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہماری جو بار بار ایک جرنیل کے بعد دوسرا جرنیل جو آتا ہے اور وہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی اب ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، کیونکہ پچھلے اپنی سیاسی تاریخ میں تو ہم نے جتنوں بھی کو بھی دیکھا ہے وہ ایک ہی چیز دہرا رہے ہیں، لیکن ہم جب دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ پہ تو وہ نیوٹریلٹی تو خیر نہیں ہے۔ جتنا وقت گزرتا ہے وہ مزید وقت کے ساتھ مائکرو لیول پر وہ کنٹرول پھیلتا جا رہا ہے۔ اب ہم نے دیکھا پچھلے 2 دن پہلے ہم نے ایک نوٹیفیکیشن ہمارے نظروں سے دیکھا کہ اسلام آباد کے 2 اسپتالیں بھی ان کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ یہ اگر اس ملک کو چلانا ہے، اس ملک کو بچانا ہے، تو اس ملک کی حقیقی لیڈرشپ کے حوالے کرنا ہوگا۔ وہی اس ملک کو اس بحران سے باہر نکال سکتے ہیں اور ایک بہتر مستقبل دے سکتے ہیں۔
اگر اس طرح نہیں کیا گیا اور اسی طریقے سے مختلف پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے کسی کو دبانے کی کوشش کی جائے گی اور کسی کو اوپر لانے کی کوشش کی جائے گی، تو میرے خیال میں یہ پریکٹس پہلے بھی ناکام رہی ہے، یہ آئندہ بھی ناکام رہے گی. یہ ایک بحران کو تو جنم دے سکتی ہے، ایک مسئلے کو وہ حل نہیں کر سکتی. پھر بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پر ایک بحران بنایا گیا اور اس بحران کو پھر فائنینشل بینیفٹس کے لیے استعمال کیا گیا. یہاں پر آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمارے پچھلے ایک جنرل صاحب کے 120 سے زیادہ وہاں پر ان کے فرنچائز ایک ملک میں نکل آئے ہیں، تو وہ وہاں سرو کر چکے ہیں. تو وہ مطلب اس کا نچوڑ یہی ہے کہ وہ جو کیوس ہے، جو انسرٹینٹی ہے، وہ اس سے صرف فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنے پریزنس یہ اس طریقے سے یہ ڈیتھ اسکواڈس کے ذریعے وہ حالات بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو میرے خیال میں اس طریقے سے سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا. مزید مسائل جنم لیں گے تو ہم بالکل یہ جو مطالبات ہیں یہاں پر بلوچستان نیشنل پارٹی کے، ہم ان کو انڈورس کرتے ہیں اور ہمارا دکھ درد شریک ہے، اور یہ سیاسی جدوجہد بھی ہماری مشترک ہے اور اس کی ایک کافی لمبی تاریخ بھی ہے، اور آگے کا جو بھی لاحمل ہوگا ہم بلوچستان نیشنل پارٹی کے ساتھ اس میں شریک ہوں گے. تھینک یو. جیسے داور صاحب، آپ 16 ماہ اکٹھے رہے ہیں، حکومتی اتحاد کے ساتھ رہے ہیں، تب آپ نے کیوں نہیں جدوجہد کی؟ 16 ماہ کا عرصہ بہت زیادہ عرصہ ہوتا ہے، آپ اس میں جو ہے وہ کوششیں تیز کر سکتے تھے، حکومت بھی آپ لوگوں کے پاس تھی. دیکھیے، اس میں کوششیں ہوئی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کوششیں نہیں ہوئی، اور انہی کوششوں کے نتیجے میں بھی یہی حالات کریٹ ہو رہے ہیں. انہی کوششوں کے نتیجے میں وہاں پر ایک کمیشن بنا اسلام آباد ہائی کورٹ کا. سردار صاحب اس کی سربراہی کر رہے تھے، افراسیاب پھٹک صاحب بھی اس کے ممبر تھے، اور بھی ان کے ممبران تھے، اسد عمر صاحب اس کے ممبر تھے، باقی سیاسی جماعتوں کی بھی ممبران اس میں شامل تھے. اور انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی، اور وہ رپورٹ سب کے سامنے، تو آوازیں اٹھتی رہی ہیں، اس میں کوشش بھی ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ مطلب اپنی اس میں جتنا لمیٹڈ حصہ تھا اس سے میرے خیال میں کافی زیادہ اس میں آواز بھی اٹھائی گئی، اس میں پریشر بھی کریٹ کیا گیا ہے. اور یہ اسی کا تو نتیجہ ہے کہ یہ جب وہ حکومت ختم ہوئی تو یہ اس کا رد عمل اس طریقے سے آ رہا ہے.